السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر 15 یہاں سے پڑھیں گے، اور اس لائن تک یہ جو اشعار ہے پارٹ نمبر 14 میں ہم پڑھ چکے۔ بھائی یہ اس پیراگراف سے پارٹ نمبر 15 شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں، آپ نے پہلے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس سے پہلے کے جو 14 پارٹ ہے وہ ہو چکے ہیں، اور بھی اردو کو شروعات سے سیکھنے کے لیے ہماری چینل پر پلے لسٹ بھی موجود ہے۔ اردو کی 5 کتابوں کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو کورس دیکھ سکتے ہیں، اردو گرامر دیکھ سکتے ہیں، اردو الفاظ کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جنتی زیور اردو کتاب ہے، وہ بھی ابھی ہماری چینل پر رننگ ہے، اس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ پھر ہا محمدی یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وہ نسبتیں اور حکمتیں بتائی جا رہی ہے نا۔ تو اس سے پہلے ہم میم پڑھ چکے ہیں، میم کے بارے میں ہے نا۔ اب دیکھیں ہا محمد یعنی محمدی کا جو ہا ہے، اور لام اللہ کا لو، اور ان کے عدد ملاؤ، ان کے جو عدد نکلتے ہیں، ایک ڈیجٹ نکلتے ہیں ہر حرف کے، ان کو نکالو تو کل دونوں کتنے ہوں گے؟ 38 ہوں گے، جس سے یہ مطلب ہے کہ 7 طبق آسمان، اور 7 دوزخ، اور 8 بہشت، اور 3 قرۂ آگ، ہوا، پانی، اور کرسی، عرش ہے نا، کرسی و عرش، یا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کرسی اور عرش، ملائکہ مانے فرشتے، جنات، انسان، حیوانات، یہ 38 موجودات ہے نا، علوی اور سفلی، سب نور محمدی سے پیدا ہوئے۔ جتنی بھی یہ مخلوقات ہے، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی، سب نور محمدی سے، اور یہ 38 ہو رہی ہے نا۔ ایسا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، چنانچہ یہی لام یعنی جو اللہ کا ہم نے لام، یہی لام اللہ کا لولا کا لما خلقت ہے نا، خلقت الافلاق، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے، یعنی حضور کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو کوئی چیز پیدا نہ ہوتی۔ تو یہ عربی کا جو جملہ ہے، یہ سر تاج بن کر چمک رہا ہے۔ پھر میم محمدی یا میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہا اللہ جل شانہ کے اعداد ملاؤ تو 45 ہوں گے، یعنی میم اور ہا کے۔ اس لیے یہ دلیل روشن ہے کہ بموجب قاعدہ ہے نا، خلقت کی انتہائی مدت تکمیل صورت انسان ہے نا 45 یوم، یعنی 45 دن میں، جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے جیسے 45 دن ہو جاتے، 40-45 دن، تو اس کی صورت بنی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی صورت کی تکمیل یعنی مکمل ہونا ہے۔ یہی عدد کمال صورت انسانی کا باعث اور خاتمہ حروف اللہ جل شانہ اور آغاز حروف محمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ یعنی پیارے آقا کے نام کا آغاز ہونے میں، اور اللہ عز و جل کے نام کا جو حروف ہے لاسٹ کا ہا، ان دونوں کو ملائے تو یہ انسان کی جو صورت ہے وہ تکمیل ہوتی ہے اس مدت میں۔ اور میم کے 40 عدد ہیں، اور پیر طریقت طلب حقیقت و معرفت کو جب ایک یعنی 40 یعنی چلم، جس کو ہم 40واں بھی کہتے ہیں، یعنی 40 پورا ہوتا ہے، تب کمال ہے نا، کمال انسانی میں، ٹھیک ہے، کمال انسانی اس میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے مخلوق کو محمد کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں کیسے محمد کی صورت میں، وہ بھی پوری تفسیر کے ساتھ بتائیں گے، توجہ سے سنیں۔ اور اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے کہ جب، دیکھیں آگے نیکسٹ پیج پر، کہ جب انسان کروٹ پر ہے نا، سر کے اور رخسار کے پیچھے، رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ لیتا ہے، اس کے ہیئت قضائی یعنی جو صورت بنتی ہے، ایک شکل بنتی ہے، وہ اس سے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو سونے کا طریقہ تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدھی کروٹ پر سیدھے رخسار کے نیچے مطلب ہاتھ رکھ کر قبلے کی رخ سویا کرتے تھے، اور پاؤں کو موڑ لیتے تھے، تو اس سے محمد بن جایا کرتا تھا، یہی بتا رہے ہیں نا۔ ورنہ اس میں نہا رہتا ہے یعنی پوشیدہ رہتا ہے۔ اور یہ کہ میم بروئے علم طبائع الحروف کے آتشی ہے، یعنی ایک علم ہے حروف کی طبیعت، ٹھیک ہے، تو حروف کی طباعت کے مطابق یہ آتشی یعنی ایک گرم جوشیلا ہے، اور دل خاکی ہے، اور دال جو ہے وہ خاکی ہے نا۔ بس
ابتدائی حروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتشی ہے اور انتہائی خاکی ہے، یعنی میم آتشی اور لاسٹ میں دال یہ خاکی ہے۔ چنانچہ آنکھ کا شعلہ مائل عروج رہتا ہے، اور خاک کی خاصیت یہ کہ حفیظ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ خاک یعنی یہ جو زمین ہے، اس سے ثابت ہے کہ حضور وہ بحر عظیم ہے نا، یا بحر اعظم قدرت ہے، یعنی اللہ کے عظیم قدرت کا ایک سمندر ہے کہ جز و رو مد کی ہے نا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جز و رو مد جتنی بھی چیزیں کھینچی ہوئی یا شارٹ جزر و مد کی ہر دو شاخیں آپ میں موجود ہے۔ یا سمجھیے کہ اب دیکھیں شعر پڑھیے کہ یہ مٹ گیا یہاں سے نا، ادھر ہے یہ علی پر پیش ہے، ادھر اللہ سے واصل یعنی اللہ سے ملے ہوئے، ادھر مخلوق میں شامل ہے نا، اور خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا ہے نا، کیونکہ اللہ میں بھی تشدید ہے، محمد میں بھی تشدید ہے۔ تشدید کا معنی ہی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، تو اللہ سے بھی یہ ذات ملی ہوئی ہے، واصل ہے، مخلوق میں بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھا آگے ایک اور پیراگراف پڑھنا ہے۔ اور بروئے علم و حکمت ہے نا، حکمت و فلسفہ، مزاج آگ کا گرم و خشک جس کی قوت جاذبہ جذب کرنے کی طاقت ہے نا زبردست ہے، اور علو کی جانب یعنی اوپر کی جانب، اور مزاج خاک کا سرد و خشک، سرد مانے ٹھنڈا اور خشک مانے سوکھا ہے نا، سرد و خشک ہے جس کی قوت جاذبہ قوی حفیظ کی طرف واپس ہے نا۔ آپ عالم علو و عالم علوی اور سفلی دونوں کے جانب یعنی اپنی طرف کھینچنے والے ہیں کہ دونوں عالم یعنی زمین و آسمان جتنے بھی عالم ہیں، ٹھیک ہے، دونوں عالم پر بروئے عشق و محبت جھکتے اور کھینچے آتے ہیں، اور ہے نا شفیتہ اور فریفتہ ہے نا، شیفتہ کہتا ہے نا وہ کھینچے چلے آنا، فریفتہ مائل ہو جانا، ٹھیک ہے، اٹریکٹ ہونا، تو شیفتہ و فریفتہ ہے، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ہے یعنی اصل مرکز ہے آفرینش کے، کیونکہ آفرینش یعنی پیدا کرنا، کیونکہ ہر خطا جو ہے نا، ہر خط جو دائرے سے شروع ہو جائے، خط مانے یہ خطا جو دائرہ مانے ایک گول نشان، اس سے شروع ہو جائے وہ مرکزی پر رجوع ہے، اور یہ کہ آپ کی ولادت شریف اس وقت میں ہوئی جبکہ آفتاب برج حمل میں ہے نا، حمل میں تھا، اور برج حمل آتشی مزاج کا ہے، اوپر جو بتائیں نا یہ اس کا آتش تو یہ مل گیا یہاں آتشی مزاج کا ہے، اور اسی سے ابتدائی بروج آغاز سال و موسم بہار ہوتی ہے، یعنی ربیع الاول جو شروع ہوتا ہے، لہذا حرف اول جو میم اور آتشی ہے اس کی نسبت حمل سے ہے، اور آپ کی ذات عالی سے ابتدائے آفرینش ہے۔ درود و سلام اے خدا بھیج بے حد بروح محمد و آل محمد، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ انشاءاللہ یہاں سے پارٹ نمبر 16 میں ہم پڑھیں گے۔